اور صحابہ کرام کی بے عزتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا یہ کام، 2 سال حاکم رہے، حکمران ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حکمران ہے، 10 سال سے زیادہ حاکم رہے۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منوایا؟ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور تم سمجھتے ہو یہ اچھا کام ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو یہ چیز یہ پتہ نہیں چلا کہ اچھا کام ہے، یا پتہ چلا انہوں نے کیا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی زیادہ، تمہاری محبت زیادہ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کریں۔ کب؟ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، تو اللہ کا فضل حضور ہے، بلکہ اللہ نے فضل کبیر کہا۔ اور رحمت مل جائے تو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے پھر تو خوشیاں اور فراواں ہونی چاہیے۔ تو اب میں تمہیں اسی حوالے سے مسجد نبوی کے صحن میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم حجرہ انور میں بیٹھے تھے اور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے باہم ایک مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور جہاں صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، مجلس بپا کیے ہوئے تھے، وہاں تشریف لے گئے اور حضور نے جا کے انہیں کیا کہا؟ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو جب یہ حضور نے ان سے پوچھا، انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سن لیجئے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ ہم اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ مل گئے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ بولی سننا چاہتے ہو تو ان کے لفظ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی سے نواز دیا۔ اور اس کا اگر آپ ترجمہ کسی شعر میں سننا چاہتے ہیں تو پھر یوں سن لیجئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے بیٹھنے کا مقصود حضور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں جو انعام کیا ہے اس پر ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی سادہ سی بات تھی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ تو بات ختم ہو جاتی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ میرے حضور نے صحابہ سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ کیا بات ہے، کیا حکیم اور حکمت والا نبی ہے۔ آنے والے حالات پہ کتنی گہری نظر تھی میرے حضور کی کہ کیا قیامتیں توڑی جائیں گی اس مسرت پر بھی، خوشی پر بھی۔ تو صحابہ سے کہا کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصود ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، آپ اگر قسم طلب کرتے ہیں تو ہم سب حلف دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، باقاعدہ صحابہ نے قسم دی، حلف اٹھایا کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں جو ہمارے اوپر انعام کیا اور ہدایت دین نصیب ہوئی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، ہم اس پہ حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ صحابہ سے میرے حضور نے حلف لیا۔ یہ مسلم اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، سنن نسائی اٹھائیے، باقی کتب میں بھی روایت موجود۔ تو باقاعدہ حضور نے جب ان سے حلف لے لیا تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت تھی، استعجاب کا عالم تھا کہ یہ کوئی موقع قسم کا تو نہیں تھا۔ میں آپ سے پوچھوں جمعۃ المبارک پڑھنے آئے ہو تو آپ کہیں گے ہاں اسی لیے آیا، تو میں کہوں کہ قسم دو ذرا حلف اٹھاؤ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کیوں قسم مجھ سے لے رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم تو اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کی ہم بیان کرنے بیٹھے ہیں،
اور اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہدایت دین ملی اور آپ ملے. تو فرمایا اس پہ قسم دو. انہوں نے کہا جی قسم. باقاعدہ حلف دیا. جب حلف دے چکے تو چہروں پہ استجاب تھا, حیرت تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو, بلکہ قسم لینے کی ایک وجہ تھی, ایک حکمت تھی, ایک ماجرا تھا اس کے پیچھے. تو صحابہ ہمہ تنگوش ہو گئے کہ واقعی بڑا عجیب ہوا کہ حضور نے کہا کیوں بیٹھے؟ ہم نے کہا اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے. تو کہا اس پہ قسم دو. تو اس پر بھی حضور نے قسم لی. تو بات تو حیرت کی تھی. تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کیوں قسم لی ہے؟ تو سب ہمہ تنگوش ہو گئے, گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ ہمہ تنگوش ہو گئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں اندر بیٹھا تھا حجرے میں, تم یہاں بیٹھے تھے. اتانی جبریل علیہ السلام, تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے اندر کہ کتنے وفادار اور کتنے شکر گزار بندے ہیں. میں نے ایک نعمت دی تھی, یہ آج بھی بیٹھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا اس پہ غور کیجئے. میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو اس کے مندرجات سمیت اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سارے اعتراضات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی خرافات کرے, کوئی حد سے تجاوز کرے, تو اس کو محبت سے روک دے کہ میاں ذرا حد میں رہو, بس بات ختم ہوئی. نہ یہ کہ ہماری گفتگو کے عنوان اس بات پر آ جائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میاں یہ تو ہونا چاہیے, یہ تو اہل ایمان کی محبتوں کا تقاضا ہے. باقی رنگ اپنے اپنے ہیں. کوئی سجدہ دے کے رب کا شکر ادا کرتا ہے, کوئی خیرات کر کے مٹھائیاں بانٹ کے شکریہ ادا کرتا ہے, کوئی روزہ رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے, کوئی افطار کروا کے شکریہ ادا کرتا ہے, کوئی چراغاں کر کے شکریہ ادا کرتا ہے, کوئی محافل کا انعقاد کر کے. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا, بولو مرحبا, بولو مرحبا.